کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، اے کاش سلیقہ مجھے ہر چیز کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ میں ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ گھریلو جھگڑوں کے سائیڈ ایفیکٹ پر ہم بات کر رہے تھے کہ گھریلو جھگڑے جو ہوتے ہیں، گھریلو تشدد ہوتے ہیں، گھریلو نااتفاقیاں ہوتی ہیں، ان کے کیا کیا نقصانات اور منفی اثرات ہماری زندگی پر اور شب و روز پر مرتب ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کوشش کر کے کثرت کے ساتھ درود شریف کی عادت بنائیں، کہ کثرت کے ساتھ درود شریف ہم پڑھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کرنگی سے بات کر رہا ہوں، کرنگی 2.5 نمبر۔ اور میں عمران بھائی سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گھر میں نماز و سنت اور اس کی کمی کی وجہ سے بھی یہ گھریلو جھگڑے جو ہیں وہ ہوتے ہیں، کیوں نہ ہم اس کی زیادہ تر پابندی کا حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر عمل کریں اور پھر اپنے گھر کے مسائل کو دیکھیں، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی دوسری کال سنائیے۔ جی میں مکتب عمان بول رہا ہوں، قاسم میرا نام ہے۔ جی میں نے پوچھنا تھا کہ اگر میں تقریباً چھوٹا سا تھا اور اس لیے ماں کو راضی کرتے کرتے ابھی میں تقریباً 25-30 سال کا ہو گیا، لیکن میری والدہ راضی نہیں ہو رہی ہے، تو میرے والد اچھا ہے، میرے سے راضی ہے، تو میری والدہ ناراض رہتی ہے میرے کے بعد تھوڑا تھوڑا بس میرے پہ یقین نہیں کرتی ہے، اور میری والدہ میرے سے بہت ناراض رہتی ہے، بہت لڑتی ہے میرے سے، بس جب بھی دیکھو میرے کو گالی والی دیتی ہے اور فون بند کر دیتی ہے۔ ابھی تو 2 ماہ ہو گئے میرا فون ہی نہیں سنتی ہے، اس لیے بس کیوں میرے پر یقین ہی نہیں کرتی ہے وہ، بس اس لیے کہ میں نے ایک لڑکی کو بس تھوڑا دعا سلام کر لی اور اس کے بعد اس نے میرے سے کلاس کر دی۔ میں نے اس کے بعد اس کو 3 سال ہو گئے باہر رہے ہوئے، میں نے آج تک اس کو دیکھا نہیں ہے، تو لیکن پھر بھی والدہ میری جو ہے نا میرے سے ناراض ہے، اور میرے کو تو یہ بہت مشکل لگتا ہے۔ میں تو چینل دیکھتا ہوں تو میرے کو بہت خوف آتا ہے، میری ماں نے میرے سے ناراض ہے، خدا میرے سے کیسے راضی اللہ سر، اس لیے مہربانی فرما کے اس سوال کا جواب میرے کو دے دیں تو اچھا ہے۔ ایک اور کال پاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عبدالرحمان اتاری ہے، میں گکھر منڈی سے بول رہا ہوں۔ نگران شورا، مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے۔ نگران شورا، کم سونے کے سائیڈ ایفیکٹ اور آپ کتنی دیر سوتے ہیں؟ جب بھی دیکھے آپ مدنی چینل پر آئے ہوتے ہیں اور آپ کب تک سوتے ہیں؟ ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کب نہیں سوتا، میں کب سوتا ہوں، ایک ہی بار سوتا ہوں، اور الحمدللہ جب اشراق چاشت کے وقت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ ہمارے مدنی مشورے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ دن بھر کی مصروفیت، پھر اگلے دن کے جدول، پھر آگے کے جدول، تو مدنی کام، تنظیمی کام، مدنی عطیات اور بہت سارے ایک تحریک کے ساتھ بھی وابستگی تو ہے ہی، تو پھر
الحمدللہ پھر سونے کا وقت ہوتا ہے، سوتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے، میں اپنی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں میں پوری نیند کرتا ہوں، اللہ کی بہت رحمت ہے، اور مطلب کوئی ایسا نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ صحت دے، تندرستی دے، اخلاص دے، حب جا سے بچائے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، دعا کریں، اور جو کوششیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے ضائع ہونے سے محفوظ فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول بھی کرے اور اس کا بھرپور اجر و ثواب بھی دے۔ جو عاشقان رسول دنیا بھر میں کوششیں کر رہے ہیں، وہ نیکی کے نام پر، پرہیزگاری کے نام پر، اچھے کاموں کے لیے، اللہ سب کی کوششیں قبول فرمائے۔ مدنی منع بہت بہت شکریہ، آپ نے حوصلہ افزائی کی، مجھ سے متعلق سوال تھا اس لیے میں نے جواب دے دیا۔ اب کم سونے کے سائیڈ ایفیکٹ رہ گئے، اس میں کبھی کوئی سلسلہ کر لیں گے، کوئی اور کال ہو تو سنائے، پھر میں جوابات کی طرف بڑھوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب یہ افطاری کے ٹائم پر باپا جان اور آپ بھی وہ ڈبے کے اندر کوئی چیز تھی وہ کھا رہے تھے، تو آئے وہ کیا چیز تھی؟ کوئی دوائی تھی؟ کیا تھی وہ ایک میتھی کے مدنی پھول رسالہ امیل سنت کا، تو ایک میں میتھی کے دانے اور ایک میں اجوائن ہے، ایک دیسی دوا ہیں، اس کے فوائد ہوتے ہیں، تو الحمدللہ امیل سنت اس کا استعمال لگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھی ہے، مدنی مذاکرے بھی فرمائے کہ میں یہ اس کا استعمال لگتا ہوں، تو الحمدللہ فوائد ہیں اس کے۔ اس کے لیے آپ میتھی کے مدنی پھول، یہ رسالہ ہے مقتۃ المدینہ کا، اور امیل سنت نے اس کو مرتب فرمایا، بہت فوائد ہیں میتھی کے، بہت فوائد ہیں، تو آپ بھی کسی سے مشورہ کر کے چاہیں تو اس کے استعمال کی ترکیب بنا سکتے ہیں، حکیم صاحب سے مشورہ کر لیں کسی اچھے۔ جی اور کال سنائیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ کا یہ سائیڈ افیکٹ میں جو موضوع ہے گھریلو جھگڑے، اس میں سوال یہ کرنا ہے کہ جھگڑے تو ہر شعبے میں پائے جاتے ہیں، اگر دو دوستوں میں اگر جھگڑے بار بار ہوا کریں تو کیا ایسی دوستی قائم رکھنی چاہیے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ اور کال ہو تو سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ گھریلو جھگڑے کے احتیاطی تدابیر میں کیا ایسا ہے کہ جن کو اڈاپٹ کیا جائے تو گھریلو جھگڑوں سے بچا جا سکتا؟ اگر ہے تو ارشاد فرمائیں۔ انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کورنگی کے ہمارے اسلامی بھائی تھے، انہوں نے بہت خوبصورت بات کی، بہت پیاری بات کی کہ اگر گھر میں نماز اور سنتوں بھرا ماحول پیدا کیا جائے تو امید ہے کہ اس سے گھریلو جھگڑے اور تشدد میں بہت کمی آئے گی۔ امیر اہل سنت نے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول عطا فرمائے، جو آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے۔ ان 19 مدنی پھولوں کے مطابق اپنے گھر میں مدنی ماحول بنانے کی کوشش کریں، اور واقعی جب نمازیں پڑھیں گے، وضو وغیرہ کریں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، طہارت اور ایک دوسرے کے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، ایک دوسرے کے ادب اور احترام کا لحاظ رکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس سے گھر میں مدنی ماحول رہے گا، اور مدنی ماحول کی وجہ سے جو ہے نا گھر میں بہت کم جھگڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ مزید عرض کرتا ہوں، کیونکہ آخری کال جو آئی ہے، جو یہاں ریکارڈ چلائی گئی، یہ اس سے لنک کیا جا سکتا ہے۔ البتہ مسقط کے جو اسلام ہے بیچارے بہت پریشان تھے، اور ان کی کال جو میں سمجھ سکا وہ یہ تھی کہ ایک کسی سے انہوں نے لڑکی سے بات کر لی ہوگی، اور ماں ان کی ناراض ہو گئی ہے، تو اب ماں ان سے بات نہیں کر رہی ہے، تو والد صاحب چونکہ آپ سے مطلب سیٹ ہیں، تو والد صاحب کے ذریعے ماں کو راضی کرنے کے لیے جب تک آپ کی سانس باقی ہے کوشش کرتے رہیں کہ کسی صورت ماں راضی ہو جائے، اور اس پر غور کریں کہ کوئی اور واقعہ تو نہیں ہوا، کوئی اور وجہ تو نہیں بنی، یعنی ایک محض کسی نے مطلب کسی اجنبی لڑکی سے بات کر لی، اور ماں کو پتہ چلا کہ اس نے ایک اجنبی لڑکی سے بات کر لی، اور ماں نے بات چیت بند کر دی ہو، یا ماں ناراض ایسی ہو گئی ہو کہ ماں نے نہ منتی ہو، اس کا چانس بہت کم ہے۔ خدا نخواستہ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، اور اس کے پیچھے ماں کی کوئی سخت دل آزاری ہو سکتی ہے، ماں کی کوئی سخت حق تلفی ہو سکتی ہے،
کیونکہ عموماً جو والد ہوتے ہیں نا، ان کی یہ جب والد ہوتا کم ناراض ہے، یہ ہوتا ہے کم ناراض ہوتا ہے اور کم اس کو مطلب کہ وہ چیز ہوتی ہے، لیکن عموماً جب باپ کے سوئی اٹک جاتی ہے نا تو بہت مشکل سے نکلتی ہے. تو اولاد کو بالخصوص باپ کے بارے میں تو یہ احتیاط کرنی چاہیے. اور ماں یہ بنیادی طور پر ایز کمپیئر ٹو والد، اگر باپ والد سے تقابل کیا جائے تو ماں قدر رحم دل اور ایک نرمی ہوتی ہے اور وہ ایک الگ اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اولاد کے ساتھ. جب ماں بہت زیادہ اس کو لے لے نا دل پر تو اس پر بہت غور کرنا چاہیے. والد کے لیے بھی غور کرنا چاہیے، ماں کے لیے بھی غور کرنا چاہیے. تو میرا اسلامی بھائی سے یہ مشورہ ہے کہ دیگر اسباب پر غور کریں، کوئی اور سبب تو نہیں ہے. والد صاحب سے پوچھیں، والد صاحب بتائیں گے کہ مجھے بتائیے کہ میں ماں کو کیسے راضی کروں. مگر یہ یاد رکھ لیجیے گا، آپ کی جب تک سانس باقی ہے ماں کو راضی کرنے کی کوشش آپ نے چھوڑنی نہیں ہے. اور جو اس کے جتنے بھی شرعی تقاضے ہیں، جو بھی جس کام کی شریعت نے اجازت دی ہے، ان کاموں کو بجا لا کر اپنی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ میں یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ والدین کو راضی رکھنا یہ بھی واجب ہے، مطلب شرعی تقاضے پورے کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ ماجدہ کو آپ سے راضی کر دے. اگر ان کی والدہ ماجدہ یا کسی کی بھی والدہ سن رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا ناراض ہے، ماں کے ناراض ہونے کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا، جو اس کے نقصانات ہیں، یہ بے انتہا ہیں، بے انتہا ہیں. کہ ایک شخص کے پاس سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا تھا، تو پتہ چلا کہ اس کی ماں اس سے ناراض تھی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی ماں کو سے راضی کیا. اس کی ماں نے جب اسے معاف کیا تو اس کو کلمہ نصیب ہوا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. یہ روایت ہے، اس کا مضمون عرض کر رہا ہوں. تو ماں کا راضی ہونا ہے نا، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. لہذا میں ان تمام والدہ جو مدنی چینل پر ہوں، میں ان سے ایک مدنی التجا کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہو، بالکل تکلیف پہنچائی ہو، مانتا ہوں. آج دور ایسا ہے کہ اولاد ماں باپ کو واقعی تکلیف پہنچاتی ہے. جب یہ ان کی اولاد بڑی ہوگی نا تو ان کو احساس ہوگا کہ ماں باپ کو تکلیف کن ذرائع سے پہنچتی رہی ہے. تو لیکن آپ تو ماں ہیں نا، آپ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو مدنی التجا ہے، معاف کر دیجئے. والد صاحب کا اگر دل دکھا ہوا ہے، میں آپ سے مدنی التجا کرتا ہوں، پلیز معاف کر دیجئے. اپنی اولاد کو آپ اپنے تو معاف کر دیں. ٹھیک ہے، وہ ابھی بھی رابطہ اگر آپ سے نہیں کر رہی ہے تو آپ دل بڑا کریں اور یہ سوچئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی ناراضگی کے عالم میں یا تو بیٹا دنیا سے چلا، اولاد چلی جائے یا آپ دنیا سے چلے جائیں. تو اپنے حق معاف کر دیں دل بڑا کر کے. اور میں تمام اولاد اگر مدنی چینل پر جو دیکھ اور سن رہے ہیں، میں آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ یہ ماں باپ آپ کی جنت ہیں یا ماں باپ آپ کے دوزخ ہیں. ان کی ناراضگی دنیا میں بھی نقصان دہ ہے، آخرت میں بھی نقصان دہ ہے. لہٰذا سر دھڑ کی بازی لگائیں، جو جائز اور شریعت کے مطابق کام ہو سکتا ہے بجا لائیں. کسی صورت اپنے ماں باپ کو راضی کریں، پلیز راضی کریں. ماہ رمضان کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے. دل نرم پڑ گئے ہوں گے، آگے بڑھیں، ماں باپ کو راضی کر لیں. اور میں ماں باپ سے تو واقعی مدنی التجا کروں گا ہاتھ جوڑ کر، خدا اپنے بیٹوں سے ناراض مت ہوئیے، بالکل ناراض مت ہوئیے، راضی ہو جاؤ، معاف کر دو. اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، اللہ کی رضا کے لیے راضی ہو جائیں. کیا عجب کہ آپ کا یہ معاف کرنا اپنی اولاد کو اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مغفرت فرما دے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو بھی والدین سنو دیکھ رہے ہوں گے وہ کبھی گناہ نہیں ہوتے ہوں گے، ان سے اللہ کی نافرمانیاں نہیں ہوتی ہوں گی. تو جب اولاد نے آپ کی نافرمانی کی ہے تو کیا ہم سے اللہ کی نافرمانیاں نہیں ہوتی؟ ہم اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف فرما بھی دیتا ہے. تو آپ بھی معاف کر دیجئے اپنی اولاد کو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. کیا عجب کہ آپ کا یہ معاف کرنا اللہ کو پسند آ جائے، اللہ آپ کی بھی مغفرت فرما دے
اور آپ کی اس معافی کی وجہ سے آپ کی اولاد کی مغفرت ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرما کر جنت میں بلا حساب داخلہ نصیب فرمائے۔ کیا عجب! اللہ ہم سب کے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائے، اور ہمارے ماں باپ ہم سے راضی رہیں، اور ہم سب اس طرح محبت و پیار سے رہیں۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آگے بڑھیے۔ آپ فون اٹھا کر اپنی اولاد سے بات کر لیجئے۔ اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو فون کرے، فوراً رابطہ کرے۔ ابھی گھر میں بیٹھے ہیں تو ہاتھ جوڑ لیجئے، چلو ہاتھ اٹھا لو۔ اگر اولاد چلو آپ بولو گے نہیں ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں نا، پھر بھی اگر آپ اپنے ماں باپ کو یہ کہہ دیں گے امی ابو اگر غلطی ہو گئی تو معاف کر دیجیے گا، پلیز معاف کر دیجیے گا، تو وہ کیا کریں گے؟ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، معاف۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انتظار ہی کر رہے ہوں کہ یار چلو یہ مدنی چینل کی وجہ سے ہی یہ میرے سے بیچارہ معافی مانگ لے اور میں اس کو معاف کر دوں، تو کر لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ چھوٹے بڑے سب مل کر چلیں ایک کام کرتے ہیں، معافی کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ مغفرت کا مہینہ ہے اور اشرۂ مغفرت جاری ہے، الحمدللہ۔ آپ بھی آگے بڑھیں، دل میں رحم پیدا کریں اور درگزر کا جذبہ پیدا کریں، اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں۔ اولاد کو چاہیے ماں باپ سے معافی مانگ لیں کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ ماں باپ کو دل بڑا رکھنا چاہیے، اولاد کو معاف کر دیں۔ اچھی نیتوں کے ساتھ ایک دوسرے سے معافی مانگیں۔ چلو میاں بیوی معافی مانگ لو، بس چلو جھگڑے ختم کریں، نہ کریں۔ میں پہلے ایک سنتا تھا، ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ جب میاں بیوی لڑتے نا تو شیطان سمندر کے بیچ میں خوشی کے مارے کودتا ہے کہ یہ میاں بیوی نہیں لڑتے، یہ پورے کنبے اور خاندان لڑ رہے ہوتے ہیں۔ خوش رہنے کی کوشش کیجیے، ایک دوسرے کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، اور گھریلو جھگڑے ختم کیجیے۔ آج نیا اکاؤنٹ تو شروع ہو سکتا ہے نا، کلوزنگ بھی تو ہو سکتی ہے، کلوزنگ کر دیجیے کہ دیکھو آج سے بات ختم۔ ہاں، اسلامی بہن آگے بڑھ جائے کہ مجھے معاف کر دیجیے، کوئی بات نہیں یار، بڑھ جاؤ آگے۔ شور بھی چلے، شور صاحب آپ آگے بڑھ جاؤ، معاف کر دیجیے۔ بچوں کی امی سے معافی مانگ لیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، آج تک جو میں نے آپ کی دل آزاریاں کی ہیں، تکلیف پہنچائیے، معاف کر دیجیے۔ مدینہ ہو جائے گا۔ آپ سوچیے تو صحیح کہ اس وقت اگر مدنی چینل کے سامنے بیٹھے ہوئے تو سب سے معافیاں مانگ رہے ہوں، آپ بتائیے اولاد ماں باپ کو دیکھ کے کیسے خوش ہو رہی ہوگی، اور ماں باپ کے دل میں کتنی خوشی آ رہی ہوگی۔ چھوٹے بچے مدنی منوں، آپ بھی چلو ٹھیک ہے، آپ نابالغ ہو کر لو، امی معاف کر دیجئے، ابھی چینل نہیں دیکھیں، ابھی ایک دوسرے کو دیکھیں، دیکھو سب کو چہروں پر مسکراہٹ نظر آ رہی ہے آپ کو ایک دوسرے کے، تو کوئی بات نہیں۔ دیکھو یہ کتنی خوشی ہوتی ہے، معافی مانگنے سے مزہ بہت آتا ہے، اچھا لگتا ہے معافی مانگنے سے۔ ہاں، آپ کو جب معافی مانگنے کی عادت ہو جائے گی، آپ کو معافی مانگنا بھی اچھا لگے گا، مزہ آئے گا، خوشی ہوگی۔ اگلے کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے نا تو ہم کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ لگ جاؤ، جلدی مدینہ کریں، ماشاءاللہ، اور جلدی پیغام دیں، اچھے میٹھے پیارے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں معافی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نہ اتا بتائیں نہ پتہ بتائیں، کچھ بھی نہ بتائیں، خالی اتنا بتائیں ہم نے ترکیب بنا لی ہے۔ اللہ تعالیٰ اشرۂ مغفرت کا واسطہ ہماری مغفرت کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں، وہ رب کریم ہمیں معاف فرما دے۔ وہ تو کریم ہے، رحیم ہے۔ کتنا پسندیدہ ماحول ہوگا جب ہم گھر میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے معافیاں مانگیں گے اللہ کی رضا کے لیے۔ نہ پیسہ چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ منصب چاہیے، نہ مکان چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ پاکٹ منی چاہیے، ہمیں بس ایک دوسرے کو راضی کر کے رب کی رضا چاہیے۔ وہ رب کتنا راضی ہوگا ہمارا کہ یہ میرے بندے میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ اس کی رحمت کی ایک نظر پڑ گئی، میرا پار ہو جائے گا، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، مدینہ ہو جائے گا، اور شیطان کے خلاف ایسی جنگ جاری رہے گی کہ بس مدینہ ہوتا رہے گا۔ قول سنائیے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر ساری کوششوں کے باوجود بیوی کے گھر والے نہ مانے اور بیوی گھر پہ جا کے روٹ گئی اور اس کا لڑکی کا ویزا بھی آ گیا ہو، لیکن اب سسرال والے ڈیمانڈ کریں کہ بس ہم یہیں سے بھیج دیں گے، تم ٹکٹ بھیج دو، اگر اب میری بیٹی کا تعلق تمہارے ماں باپ سے نہیں ہوگا، اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ
ससुराल मतलब आपसे कोई डायरेक्ट ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉब्लम नहीं है, और मतलब घर वालों का आपस का कोई प्रॉब्लम है, कोई देखें ऐसे में ना सॉफ्ट कॉर्नर वाला ढूंढा करें। कोई ना कोई घर में होता है जिसमें सॉफ्ट कॉर्नर होता है, दोनों तरफ में कोई सॉफ्ट कॉर्नर वाला मिल जाता है। अगर सॉफ्ट कॉर्नर वाला कोई मिल जाए ना, थोड़ा नरम दिल हो और आपको लगे कि यार ये करवा देगा, और कहीं भी बेपर्दगी नहीं हो, कहीं बेपर्दगी नहीं हो, क्योंकि दिल मिलाएगा रब करीम, दिलों में मोहब्बत पैदा कराएगा, इत्तेफाक पैदा कराएगा रब करीम। और रब करीम की मोहब्बत ये इसकी इताअत में है, रब करीम की मदद आएगी जब हम इसकी इताअत करेंगे। तो इसकी इताअत और इसके अहकाम के मुताबिक जब ये तरकीबें बनेगी तो उम्मीद है कि आपस में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ख़ानदान के आपस में सुलह करार हो सकते, दोनों ससुरालों में प्रॉब्लम हो या माँ बाप के हवाले से प्रॉब्लम हो। ऐसी सूरत में जो गुनाहों के दरवाजे खुलते हैं ना, इससे बहुत ज़्यादा तबाही आती है, बहुत ज़्यादा तबाही आती है, और इतना नामा अमाल गुनाहों से भर जाता है अल्लाह की पनाह। अच्छा, इसमें एक मैं आपको ज़रूर अर्ज़ करूँ, बाद औक़ात हो जाती है, ना इत्तिफाक़ी हो जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, लेकिन याद रखिएगा कि तकरीबन माशरे में इस तरह के मिसालें मिलती हैं, इसके हल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, अब ये एक दूसरे के इतने खिलाफ हो जाते हैं, इतने एक दूसरे की बातें करते हैं, यानी बेटा अपने माँ बाप के पास बैठकर अपनी बीवी की इतनी बुराई कर देता है, उसको ही पता होता है, और उसको इतनी बातें सुनाता है मुंह पर ठा 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 करके, और वो जाकर अपने माँ बाप के पास अपने शोहर की इतनी बुराई कर देती है, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, और उसको भी सामने सामने कह दे ऐसे। फिर इत्तिफाक हो जाता है ऐसा कि कोई ऐसे सुलझे हुए लोग मिल जाते हैं, दोनों में मोहब्बत दोस्ती करवा देते, इत्तिफाक करवा देते हैं। मगर याद थोड़ा सोचें आप, आपने जो इतनी बातें की ये दुरुस्त थी? अब एक दूसरे को फेस करना कितना मुश्किल हो जाता होगा। कभी कभी तो याद आएगी कि यार तुमने मेरे बारे में ये बातें की थी अपनी माँ के पास, अपने बाप के पास, वो बोलेगी कि आपने भी अपने माँ बाप के पास मेरी ये बातें की थी। बाज़ औक़ात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जो अगर मतलब मियाँ बीवी अगर देख और सुन रहे हैं, एक फैमिली देख और सुन रही है, बाज़ औक़ात है ना बहुत ज़्यादा इंटरनल घर की बातें होती हैं, आपके कमरे की बात होती है। अब कमरे के अंदर शोहर बीवी से, बीवी शोहर से बहुत सारी बातें कहते सुनते रहते हैं। अंदर की बात बिल्कुल अंदर रखें, जब तक शरीयत वाजिब ना कर दे ना आप पर, उसी तक पहुंचाए जिसको पहुंचानी है, इसके अलावा ना करें। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता जुदाई हो जाती है, टूट जाता है घर, तब भी आपको यही मैं मशवरा दूंगा, अल्लाह से डरते हुए मैं अर्ज करूं, अब हमें अल्लाह का सही खौफ नसीब हो जाए, उसके बाद भी एक दूसरे की बुराई मत करें। मतलब क्यों बुराई कर रहे हैं? आपका घर टूट गया तो अब आप लड़की को इतना रुस्वा कर दोगे कि इसका कोई घर ही ना आबाद कर सके, और लड़के के लिए ऐसी बुराइयां कर दोगे कि कोई बाप हिम्मत ही ना कर सके कि अपनी बेटी इसको सौंप सके, जबकि कोई वाकई ऐसी मसलियत शरई, इजाजत शरई है और ऐसा ऐब है कि जिसके बारे में आपसे पूछा जाए और फिर बताना भी आप पर लाजिम है कि जिसके बताने से सवाब मिलेगा, तो अलग बात है, वो तो सवाब के लिए तो इस बहुत सारी चीज़ों की गुंजाइश मौजूद होती है। गीबतों के बाब में ये है, इसके लिए गीबत की तबाहकारियाँ किताब का मुताला करें मक्ततुल मदीना से लेकर। मगर ये एक मैं एक बात जो अर्ज़ कर रहा हूँ समझने की कोशिश करें कि इतना मतलब कि दुश्मनी में या नफ़रत में आगे ना बढ़ जाएं कि वो बातें कर देंगे, बाद में अगर मिलना भी मुश्किल हो जाए वो बातें भी ज़िंदगी में याद रहती हैं। कोई मतलब कंप्यूटर थोड़ी है हमारा दिमाग कि आपने मतलब कि डिलीट का बटन दबाया, शिफ्ट करके डिलीट का बटन दबाया तो जाना वो हार्ड डिस्क से भी वो चीज़ मतलब डिलीट हो गई, यहाँ से डिलीट हो गई, यहाँ से उड़ गया वहाँ। दिमाग है इंसान का, यूँ को डिलीट नहीं हो जाती चीज़ें, इंसान भूल जाता है, नज़रअंदाज कर जाता है, मगर वो चीज़ बातों को रिकॉल होती हैं, सामने आ जाती हैं, याद आ जाती हैं, सदमा रहता है, दिल पसीज के रह जाता है बंदा। तो बहुत एहतियात करें, बहुत एहतियात करें, गुनाहों का दरवाज़ा मत खुलने दें, ये बहुत तबाही मचती है। शैतान को इतना मतलब कि इसको मवाद मिल जाता है कि वो उछलता रहता है। तो अपने अंदर प्यार, मोहब्बत, इत्तिफाक पैदा करें। जो कॉल हमें बीच में आई थी उन्होंने पूछा था कि कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर है जिससे हम घरेलू झगड़ों से बच सकें। देखिए, एहतियाती तदाबीर के हवाले से मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि पेशगी माजरत के साथ कि आपने शादी करने से पहले क्या चेक किया था, आपने क्या
کوئی مطلب دینداری دیکھی تھی، کوئی سنت و برا ماحول دیکھا تھا، کوئی خوف خدا دیکھا تھا، کوئی تقوی اور حیا کا ماحول دیکھا تھا، کیا دیکھا تھا آپ نے؟ کہ مطلب ایک خوف خدا والا لڑکا ہوگا، خوف خدا والی لڑکی ہوگی، ایک دینداری والا ماحول ہوگا، سنت و برا ماحول ہوگا، تو بہت امکان ہے کہ ایک دوسرے کا ادب رہے گا، احترام مسلم کا جذبہ رہتا. وہ خوف خدا والی آتی تو اس کو پتا ہوتا کہ مجھے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، اس نے حدیثیں پڑھی ہوتی. چنانچہ چند مدنی پھول اس حوالے سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیے چند مدنی پھول یاد رکھیے گا. حدیث پاک میں ہے جس نے کسی عورت سے اس کے مال و جمال کی وجہ سے نکاح کیا تو وہ اس کے مال و جمال سے محروم کر دیا جائے گا. جس نے اس کے دین کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا مال و جمال بھی عطا فرما دے گا. ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں. روایت میں ہے یعنی عورت سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح نہ کرو، ہو سکتا ہے اس کا حسن اسے پھسلا دے، اور نہ ہی اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرو، ممکن ہے اس کا مال اسے سرکش بنا دے. عورت صرف اس کے دین کی وجہ سے نکاح کرو. یہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں حدیثوں کو نقل کیا. آگے لکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دین پر برانگیختہ کرنے میں مبالغہ اس وجہ سے فرمایا، ابھارا گیا ہے، بہت ابھارا گیا ہے، اس وجہ سے فرمایا کہ دیندار عورت دینی معاملات میں شوہر کی مددگار بنتی ہے، اور اگر دیندار نہ ہو تو دین سے غافل کرنے اور تشویش کا باعث بنتی ہے. آگے لکھتے ہیں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جو شخص فراغت اور دینی معاملات میں مدد حاصل کرنے کا خواہش مند ہو وہ اچھے اخلاق کی حامل عورت سے نکاح کرے، کیونکہ اگر عورت زبان دراز، طعن و تشنیع کرنے والی، بد اخلاق اور نعمتوں کی ناشکری کرنے والی ہوگی تو اس سے پہنچنے والا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہوگا. تو اس طرح مطلب کہ بچنا چاہیے. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی کسی کو یہ ہو کہ یار یہ ابھی آدمی ہے تو یہ آدمیوں کے بارے میں بول رہا ہے، عورتوں کو سمجھا رہا ہے. نہیں، دینداری کے معاملے میں جہاں عورتوں کے معاملے میں، وہاں حدیث پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں نے پڑھا ہے، وہ لڑکے کے معاملے میں بھی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں پیغام نکاح وہ شخص دے جس کی دینداری اور اخلاق تم کو پسند ہے تو نکاح کر دو، اگر یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہوں گے. تو جب لڑکا پسند کرنا ہے اس وقت آپ نے اس کی دینداری دیکھی ہے نہیں دیکھی، یا لڑکی پسند کرنی ہے تو اس وقت آپ نے اس کی دینداری، پرہیزگاری وغیرہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت بچت ہو جائے گی. جو گھرانہ ہے دونوں طرف کا، اس میں دیکھیں کہ سنت و برا ماحول ہونا چاہیے، محبت بھرا ماحول ہونا چاہیے. تب یہ جب اس طرح کی چیز دیکھیں گے تب انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے کا ادب احترام رہے گا. اور خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم آ بھی گیا تو چونکہ خوف خدا والا اگر ماحول ہوا اور صحیح معنوں میں عشق رسول والا ماحول ہوا تو یہ ایک دوسرے کا کوئی مطلب لحاظ رکھ کر ترکیب بنانے کی کوشش کریں گے، ورنہ مسئلہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نکاح سے پہلے ہی ان احتیاطوں پر عمل کا جذبہ نصیب ہو جائے. جب آپ کے گھر میں آئے گی ایک ایسی عورت جو با اخلاق ہوگی، دین کو، اسلام کو، سنتوں کو سمجھنے والی ہوگی، تو وہ کیسے بدتمیزی کرے گی؟ جو عورت شوہر کے آگے بدتمیزی کرتی ہے، اس کو ڈانٹتی ہے، جھاڑتی ہے، اس کے آگے مطلب کہ زبان درازی کرتی ہے، وہ عورت اچھی نہیں ہوتی. اسی طرح مردوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کے معاملے میں تانا دینے والے اب خوف خدا والا اور سنتوں کا پیکر ڈھونڈیں گے تو وہ انشاءاللہ اس کی دل آزاری سے بھی ڈرے گا. ورنہ مرد بھی تو زبان تو ایسی کھولتا ہے کہ تانا، تنقید اور طرح طرح کی اس کی بے عزتی کرتا رہتا ہے، بچوں کے سامنے پھر اس کو جھاڑتا رہتا ہے، ڈانٹتا رہتا ہے، پھر یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لہذا بہت بنیادی بات کی ہے میں نے آپ کو، جو احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حدیثیں بیان کی اور جو اپنے مدنی پھول بیان کیے، مقطعۃ المدینہ سے آپ احیاء العلوم کی 5 جلدیں لے لیں، اس کی دوسری جلد کے اندر کتاب و نکاح ہے، نکاح کا باب ہے، اس میں بہت تفصیل سے امام غزالی
علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں بھی بیان کی ہیں، شرح بھی بیان کی اور اپنے مدنی پھول بھی عطا فرمائے، اور علمیہ نے بھی الحمدللہ اس پہ کافی کام کیا، دعوت اسلامی کے شعبے نے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ جب آپ پہلے سے ہم احتیاط کریں گے، جیسے امیر سنت فرما دے نا کہ جوانی میں احتیاط کرو گے نا، جوانی میں پرہیز کرو گے تو بڑھاپا اچھا گزرے گا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح آپ نکاح سے پہلے پرہیز کریں، نکاح سے پہلے احتیاط کریں گے، انشاءاللہ نکاح کے بعد گھر اچھا چلے گا، امید ہے، اچھا چلنے کی امید ہے، پھر جو نصیب، ہم تدبیر اچھی کریں، ہم کوشش اچھی کریں، اللہ تعالی ہمارے لیے بہتر فرمائے گا۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ابھی آپ نے گھر میں والدین سے معافی وغیرہ مانگنے کی ترغیب دلائی، ہم نے فوری طور اس پہ عمل کر دیا۔ اب آیا سوال یہ کرنا ہے کہ جہاں ایسے دوستوں سے بار بار معافی مانگی جائے کہ معافی مانگنے کے بعد بھی پھر جھگڑا ہو آپس میں، کیا ایسی دوستی قائم رکھنی چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ اصل میں ویسے تو میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ماشاءاللہ فون کیا، حوصلہ افزائی کی اور معافی والا معاملہ بھی کیا۔ رہی بات دوستوں کی، دیکھیں جب دوست اچھے ہوں گے نا، اور ایک دوستی اگر اچھوں سے کی ہے، جیسے قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ وابستہ رہو، اگر اچھوں سے کی ہے، سچوں سے کی ہے، سنتوں کے پیکر عاشقان رسول ہیں، نیکی کی دعوت دینے والے ہیں، دعوت اسلامی کا جیسے مدنی ماحول ہے، مدنی انعامات کے عامل ہیں، کائے جھگڑا کرے گا، کیوں پھٹا کرے گا، کیوں لڑے گا؟ اب ہماری دوستیاں ایسوں سے ہوتی ہیں کہ جو مذاق کے نام پر بھی لڑتے ہیں اور باتیں بعض اوقات کم اور گالیاں زیادہ دیتے ہیں، تو ایسا پھر تو گڑبڑ ہوتی رہے گی، پھر تو لڑتے رہیں گے، گالیاں دیتے رہیں گے، معاذ اللہ معافیاں مانگتے رہیں گے۔ نہیں، بہت مطلب اچھے لوگوں میں رہیں گے، بہت کم چانس ہوگا کہ کوئی نا اتفاقی ہو، پھر ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے کا حق تلفی نہ ہو، اس خوف سے انشاءاللہ ایک دوسرے سے معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ سلسلہ اچھا بڑھے گا اور ایک دوسرے کے نیکی کے کاموں میں مددگار پیدا ہوں، ایسے دوست رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کال سنائیے۔ سعودی عرب سے محمد فاروق جلبانی بات کر رہا ہوں۔ عورت امیر ہو اس کو دیکھ کے شادی کریں یا غریب ہو؟ امیر کا دل نہیں ہے، غریب کا دل ہے۔ دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا کہ کیا دیکھ کر شادی کرو، میں وہ حدیث سنا دیتا ہوں، اس کے بعد سلسلہ میں اپنا ختم کرتا ہوں۔ حدیث سن لیجئے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کی مالداری، خاندان، حسن، دینداری۔ تم دین والی کو اختیار کرو، گرد آلود ہوں تمہارے ہاتھ۔ یعنی عام طور پر لوگ عورت کے مال، جمال اور خاندان پر نظر رکھتے ہیں، یہ حدیث کی شرح بیان کر رہا ہوں کہ یعنی عام طور پر لوگ عورت کے مال، جمال اور خاندان پر نظر رکھتے ہیں، انہی چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، مگر تم عورت کی شرافت، حیا اور پردہ اور دینداری کو پہلے دیکھو۔ تو یہ حدیث اور اس کی جو شرح مفتی صاحب نے بھی لکھی ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ پورا خلاصہ مضمون عرض کیا۔ رب کریم ہم سب کو محبت، پیار، اتفاق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں امن عطا فرمائے، ماہ رمضان کی برکت عطا فرمائے۔ رب کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مدنی چینل دیکھتے رہنے کی، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں۔ اے کاش سلیقہ مجھے ہر چیز کا